الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآلہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها صلوات بر محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہے کہ آج جو ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یہ امیر ممکنات کے ظہور کی خوشی میں، بلکہ صرف ظہور نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے مظہر کا ظہور ہوا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے چہرے کی آمد ہوئی ہے۔ تو اب جو اللہ کا چہرہ پسند کرتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس دن دھمالے ڈالیں، انہیں چاہیے کہ اس دن اتنی خوشیاں منائیں، اتنے نعرے لگائیں کہ ان کی آواز بیٹھ جائے۔ آج حیدر کرار کی آمد ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے چہرے کی آمد ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے چہرے کی آمد ہے، تو مبارکباد کہیں نہ کہیں تو پیش کرنی ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو پیش کرنی ہے۔ سرکار بعض مشرہ ملاحظہ فرمائے کہ 13 رجب کی تازہ ہوا کو مبارک ہے، 13 رجب کی تازہ ہوا کو مبارک ہے، تبدیل جو ہوئی ہے فضا کو مبارک ہے، 13 رجب کی تازہ ہوا کو مبارک ہے، تبدیل جو ہوئی ہے فضا کو مبارک ہے، نازل ہوئے ہیں مولا علی کبریا کے گھر، سب مل کے دیجئے گا خدا کو مبارک ہے۔ سب مل کے دیجئے گا خدا کو مبارک۔ اس جشن عظیم کی مبارکباد ہم گھر کے مالک سمیت سرکار عمران، سرکار مصطفیٰ، شہزادی فاطمہ بنت اسد، شہزادی سیدہ خدیجہ، اور خصوصاً پردہ غیب میں جلوہ فرما آپ کے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، رہبر امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ محمد وآل محمد، ہمارے مولا کی بارگاہ میں خصوصاً اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مولا ہمارے آپ کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مل کے اونچی صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیں آج صرف علی نہیں آئے، صرف علی نہیں، بلکہ یہ کسی کا مولا ہے، کسی کا داتا ہے، کسی کے زندگی کا سہارا ہے، کسی کے لیے اولا ہے، کسی کے لیے مولا ہے، صرف کسی کے لیے مولا نہیں، کسی کے لیے خدا بھی ہے، وہ کسی کے لیے وہ خدا بھی ہے۔ تو صدا کی سب صحیفوں نے غرور انبیاء اترا،
صدا کی سب صحیفوں نے غرور انبیاء اترا، غرور انبیاء جس پہ انبیاء غرور کرے، صدا کی سب صحیفوں نے غرور انبیاء اترا، کہا اولاد آدم نے میرا مشکل کشا اترا، کہا اولاد آدم نے میرا مشکل کشا اترا، صدا کی سب صحیفوں نے غرور انبیاء اترا، کہا اولاد آدم نے میرا مشکل کشا اترا، نبوت شکر کرتی ہے فرشتے جا چھڑکتے ہیں، خدا کے گھر میں سج دج کے نصیری کا خدا اترا، حیدری خدا کے حیدر حیدر نعرہ حیدری، خدا کے گھر میں سج دھج کے نصیری کا خدا اترا، نصیری کا خدا، خدا کے گھر میں سج دھج کے نصیری کا خدا اترا۔ دیکھو ہم آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جشن کے لیے، تو اب جس نے اپنی آواز گھر میں بھی نہیں سنی کہ وہ کیسے بولتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس جشن میں بول کے ذرا دیکھے کہ وہ بولتا کیسے ہے، تو اپنا سکوت توڑ دیجئے گا اگر کسی نے سکوت رکھا ہوا ہے، ویسے تو ہے نہیں کوئی، وہاں سے بھی آواز آنی چاہیے یہاں تک، اگر آواز نہیں آ پائے تو پھر بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کی آواز یہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ مولا آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیں دو رخی محبت نہیں ہوتی، جس سے محبت کرو اس سے بھی محبت تو ہے ہی ہے، لیکن جس سے محبت کرتے ہو اس کے دشمن سے تم دوستی رکھتے ہو۔ تو اب بات سیدھی سی ہے کہ یا محبت کرو یا عداوت کرو، یا محبت کرو یا عداوت کرو، یا محبت کرو یا عداوت کرو۔ دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو، یا محبت کرو، دونوں نہیں جمع ہو سکتے، یا محبت کرو یا عداوت کرو۔ دوستو 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 ایک تو راستہ چھوڑ دو، یا محبت کرو یا عداوت کرو۔ دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو، اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ سارے مل کے حیدری، اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی، ایک ہی چیز ہے، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو، یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو۔ اچھا وہ جو درار ہے نا، وہ درار وہ اتنی حسین ہے کہ وہ کسی سے بھولا ہی نہیں جا سکتی، بھولا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 13 رجب آگے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا 13 رجب آگے چلی گئی، اوہ آج 13 رجب ہے۔ نہیں وہ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اچھا اگر اسے احساس کرنا ہے، اگر غفلت کی وجہ سے ہے پھر بھی، اور بغض کی وجہ سے ہے پھر بھی، تو یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی مصرے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ سب شاعر آل عمران حضرت شوکت رضا شوکت صاحب کے لکھے ہوئے کلام ہے۔ یہ وہ منفرد انداز میں جو ہے مدحت اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں، یہ انہی کی محنت ہے، مولا اس محنت کا اجر انہیں خوب عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ حیدر کی ولایت کا تم انکار کرو پر، ہم علی ولایت علی نہیں، نہ علی ولی اللہ نہیں، ہم محمد رسول اللہ تک ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کہیں نہیں مانتے ولایت، چھوڑو، حیدر کی ولایت کا تم انکار کرو پر کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی،
کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی، کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی، حیدر کی ولایت کا تم انکار کرو پر کعبے میں سجی بزم طرب یاد رہے گی، ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، آہا ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے۔ ایک بار تو پہنچو کہیں دیوار حرم تک، تا حشر تمہیں 13 رجب یاد رہے گی، بھلا نہ پاؤ گے، نہ بھلا پاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ خاندان جو ہے، یہ خاندان یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے بشر بنا ہوا ہے، بشر ہے نہیں، ہمیں رہنا سکھانے کے لیے یہ زمین پہ رہنے کے لیے آیا ہوا ہے، ورنہ عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ، ورنہ عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ، ورنہ یہ دل نشیں قبیلہ رہتا ہے آسماں پہ۔ جسے سمجھ آئے وہ بولنا ضرور، نہ سمجھ آئے پھر بھی بول ضرور دینا۔ عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ، ورنہ یہ دل نشیں قبیلہ رہتا ہے آسماں پہ، یہ دل نشیں قبیلہ رہتا ہے آسماں پہ۔ اللہ کے گھر میں آ کر بنت اسد یہ بولی، اللہ کے گھر میں آ کر بنت اسد یہ بولی، عرفانیت سکھانے اترے زمین پہ، ورنہ یہ دل نشیں قبیلہ رہتا ہے آسماں پہ۔ اللہ کے گھر میں آ کر بنت اسد یہ بولی، یہ بولی یہ تو وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم جہاں پہ، آہا حیدری یہ تو وہی جگہ ہے، وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم جہاں پہ، یہ تو وہی جگہ ہے رہتے تھے ہم جہاں پہ۔ دیکھیں یہ بہت فائدہ ہے، یہ آج مجھے بہت فائدہ دے گا یہ تصویر جو لگائی ہے شبیہ، یہ پردے جو آپ دیکھ رہے ہیں لگے وہ پردے، یہ پردے آپ نے دیکھا ہے درار نہیں دکھتی اس میں، یہ دراریں چھپانے کے لیے پردے ڈالے ہوئے ہیں نظر ہی نہ آئے۔ کیوں ڈالے ہوئے ہیں یہ پردے؟ وہ سوچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو نظر نہ آئے، نظر آئے گا کوئی پوچھ لے گا کیا ہے، کہنا پڑے گا درار، سوال ہوگا کیسے، پھر کہنا پڑے گا کہ کوئی آیا تھا کہ جس کے لیے یہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے پھٹ گیا، حیدری اتنا وہ کہنا پڑے گا، دکھتی رگ پہ ہاتھ آ جائے گا۔ پردے ڈال دیے، شاعر کہتا ہے کہ یہ جو پردے تم ڈالتے ہو یہ ناکام کوشش ہے تمہاری، یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، آہا یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کا کام نہ روکو ولی نہ آ جائے۔ پردے کیوں ڈالے ہیں؟ یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا، ولا کا کام نہ روکو ولی نہ آ جائے، اسی لیے تو دراریں چھپائی ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ نعرہ حیدری، ہاں اسی لیے تو دراریں چھپائی ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ آج میرے مولا کی آمد ہے، 3 ولایتیں ایک ساتھ ایک مقام پہ جمع ہوئی، 13 رجب کو 3 ولایتیں ایک ساتھ ایک مقام پہ اکٹھا ہے۔ کیسے کہ کرم ہے عمران کے حرم کا، حرم کی بھرپور یاوری ہے۔ دیکھیں ان کا کعبے میں آنا ان کی فضیلت نہیں،
علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں، میرے مولا کا کعبے میں آ جانا کعبے کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ میرے مولا کا کعبے میں آ جانا یہ کعبے کے لیے فضیلت کی بات ہے، کرم ہے۔ ایک حرم ہے یہ بیت اللہ، دوسرا حرم ہوتی ہے بیوی۔ یہاں پہ جس حرم کی بات ہے وہ ہے سرکار عمران علیہ السلام کی حرم پاک، سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو حرم ہے، پہلا حرم سیدہ فاطمہ بنت اسد، دوسرا حرم اللہ کا گھر۔ کرم ہے عمران کے حرم کا، حرم کی بھرپور یاوری ہے۔ علی علی تھا، علی علی ہے، جلی کے گھر کی قداوری ہے۔ علی کا آ جانا اللہ کے گھر کی قداوری ہے۔ اللہ کے گھر کا قد اور بڑھ گیا کہ علی، اللہ کا چہرہ اس میں آ گیا۔ جلی کے علی علی تھا، علی کا کعبے میں آنا علی کے لیے فضائل نہیں، کعبے کے لیے علی علی تھا، علی علی ہے، جلی کے گھر کی قداوری ہے۔ کرم ہے عمران کے حرم کا، حرم کی بھرپور یاوری ہے۔ علی علی تھا، علی علی ہے، جلی کے گھر کی قداوری ہے۔ ملاپ ہونے لگا ہے شوکت زمین پہ تینوں ولایتوں کا، جلی کا آنگن نبی کی جھولی علی کی تشریف آوری ہے۔ جلی کا آنگن نبی کی جولی علی کی تشریف آوری۔ ملاپ ہونے لگا ہے شوکت زمین پہ تینوں ولایتوں کا، جلی کا آنگن نبی کی جولی علی کی تشریف آوری ہے۔ اب کچھ لوگوں نے آج ایک پرفتن دور ہے، یہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، علی تشہد میں نہیں۔ نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں علی نماز میں، نعوذ باللہ اگر آ گیا علی کا تشہد میں نام، نماز باطل۔ تم نے روکا علی کو نماز میں آنے سے۔ اچھا بتاؤ ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ سارے بولو، کس کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر اللہ کا، یہ گھر اللہ کا ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی۔ اور ملا نے روکا علی کو تشہد میں آنے سے۔ اب دیکھیں کیا مصرع ہے کہ جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے، جس کا بدن بنا تھا، جسے بات سمجھ آئے بولے، جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے، وحدت قدا اسی کے اثر میں ہی آ گیا۔ تو نے نماز میں جسے آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی آ گیا۔ حیدری، تو نے نماز میں جسے آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی آ گیا۔ تو نے نماز میں جسے آنے نہیں دیا، چل ہٹ، تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تو نے نماز میں جسے آنے نہیں دیا، کوئی نہیں، وہ تو نماز والے کے گھر میں ہی آ گیا، نماز والے کے گھر میں۔ اب علی جس گھر میں آئے آپ اندازہ لگائے وہ گھر کتنا عظیم ہے، پتہ ہے کتنا عظیم ہے وہ گھر۔ سب سے پہلے اس گھر کو اللہ نے بنانے کے لیے جو جگہ چنی ہے، کعبہ کہتے ہیں بلند ترین جگہ کو۔ اللہ کی نظر میں جو جگہ بلند تھی اللہ نے وہاں اپنا گھر بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس زمین کو، اس زمین پہ کام کرنے والے مزدور کون تھے؟ جس مکان میں علی آئے ہیں اس مکان کو اللہ نے کس سے بنوایا؟ نبیوں سے بنوایا۔
اس مکان کے جو مستری تھے وہ انبیاء تھے، اور چھوٹے نہیں، اولو العزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی، اللہ نے ان سے علی کے مکان کی تعمیر کروائی۔ یہ مکان وہ مکان ہے، علی کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا علی ہے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی، ان کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بلند و بالا مقام ہے، اتنا عظیم ترین مقام ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، امامت بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کی صلب میں، اللہ نے ان کے شجرے میں خاتم الانبیاء کو رکھا، سلطان الانبیاء کو رکھا۔ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، مگر علی کون ہے؟ ملاحظہ فرمائے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی، یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں، یہ دونوں نام بہت معتبر ہے خدا کے جہان میں، بہت معتبر ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی، یہ نام معتبر ہے، معتبر ہے، معتبر ہے خدا کے جہان میں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی، یہ نام پڑھ کے دیکھ، یہ نام پڑھ کے دیکھ، یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ ذبیح و خلیل کی، یہ نام معتبر ہے خدا کے جہان میں۔ معصوم ہے، نبی ہے، اولی العزم ہے مگر معصوم ہے، نبی ہے، اولی العزم ہے مگر مزدوری یہاں کرے ہے علی کے مکان میں۔ حیدری معصوم ہے، نبی ہے، اولی العزم ہے مگر مزدوریاں کرے علی کے مکان میں۔ وہاں اب اندازہ لگائے علی کتنا بڑا، اندازہ لگائیں۔ کوئی میرے مولا کے برابر اب کس کو کھڑا کر دیتے ہیں لا کے۔ ویسے ہمیں اس طرف نہیں جانا، ہمارا آج جو مقصد ہے وہ صرف خوش ہونا۔ اب فضائل میرے مولا کے فضائل پڑھ کے ہم خوش ہوں گے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے، اور بلکہ بہتر سے بہتر ہے۔ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، درود پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں رسول اللہ کے اللہ کا چہرہ ہے، بلکہ ناطق قرآن کے ہاتھوں میں ناطق قرآن ہے، مظہر کبریا کے ہاتھوں میں مظہر کبریا ہے، وجہ اللہ کے ہاتھوں میں وجہ اللہ ہے، نور اللہ کے ہاتھوں میں نور اللہ ہے، عین اللہ کے ہاتھوں میں عین اللہ ہے، جمال اللہ کے ہاتھوں میں جلال اللہ ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں اسد اللہ ہے، نبی اللہ کے ہاتھوں میں ہیبت اللہ ہے، فخر انبیاء کے ہاتھوں میں ناصر انبیاء ہے، ناصر انبیاء۔ اب ہاتھوں میں ہے پہلی غذا علی پہلی غذا لینے لگے ہیں۔ پہلی غذا کیا لینے لگے ہیں کہ سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول سے، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سرور نے مرتضیٰ کے دہن میں زبان دی، سیراب کر دیا اسے عصمت کے پھول نے۔ یہ ہے علی اور اس کے ہی بچوں کا امتیاز، ورنہ کسی کو منہ نہ لگایا رسول نے۔
اور اس کے ہی بچوں کا امتیاز، ورنہ کسی کو منہ نہ لگایا رسول، کسی کو منہ نہ لگایا رسول نے۔ اب یہ جو کل رات جو گزری ہے، اچھا وہ ایک رات ذہن میں رہے، کیونکہ آج تو علی کی آمد ہے، ٹھیک ہے، یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر، انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے، یہ رات ہے، یہ جو کل گزری ہے رات 12 اور 13 کی جو درمیانی شب ہے، یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر، انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، یہ رات ہے سدرہ کے مکینوں کا مقدر، انوار کی بارش کوئی برسانے لگا ہے، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، جہاں روک اسی گھر میں علی آنے لگا ہے۔ حیدری، جہاں روک اسی گھر میں علی آنے لگا، جس گھر کی طرف سر کو جھکانا ہے عبادت، جہاں روک اسی گھر میں علی آنے لگا ہے۔ اور زمانہ کوشش میں ہے کہ درار مٹے مٹے، درار نہیں مٹتی، درار نہیں مٹتی، کعبے میں درار ہے، علی پہاڑ ہے، کعبے میں درار ہے، علی۔ اب آپ کو مصرے کا لطف پورا آئے گا، دیکھیں کہ 1000 زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر، 1000 زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر، حدود سرحد سدرہ کی باڑ مٹ نہ سکی، 1000 زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر، حدود سرحد سدرہ کی باڑ مٹ نہ سکی، میرے علی کی عداوت کا شوق مت پالو، علی پہاڑ ہے تم سے درار مٹ نہ سکی۔ حیدری، علی پہاڑ ہے تم سے درار مٹ نہ سکی۔ زمانہ لکیر کو مٹانے پہ، سلطنتوں کی سلطنت لگ گئی، لکیر مٹ جائے، سونے چڑھائے گئے لکیر مٹ جائے، ڈالر خرچ کیے لکیر مٹ جائے، سیکیورٹی لگا دی لکیر چھپ جائے، ہر چند کوشش کی، بنو عباس آ گئے لکیر مٹ جائے، بنو امیہ کی ٹیم آ گئی لکیر مٹ جائے، ظالم حکمران آ گئے لکیر مٹ جائے، ظالم بادشاہ آ گئے کوشش کی لکیر مٹ جائے، لیکن لکیر نہ مٹ سکی، لکیر نہ مٹ سکی۔ عقل کے اندھے آج علی کو مٹانا چاہتے ہیں، آج علی کو مٹانا چاہتے ہیں، جن کی سلطنتوں کی سلطنتیں ایک لکیر کو چھپانے میں گزر گئی، جو بندے علی کی آمد کے وقت بنی ہوئی لکیر کا مقابلہ نہ کر سکے، غدیر کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ حیدری، جو علی کی لکیر کی برابری مقابلہ نہ کر سکے، نعرہ حیدری، جو علی کی لکیر کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ علی کی غدیر کا مقابلہ کیا کرے گا؟ میرے مولا کی آمد قریب تھی اور منظر شاعر نے بہت اچھا کھینچا ہے۔ دیوار ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ دیوار ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی کہ فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو۔ درود پر محمد۔
فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، اور وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ آپ نے بالکل بات ہلکے میں لے لی، بالکل سادہ اس لی، حالانکہ بات بہت بڑی تھی۔ جو کبھی چت نہ ہو وہ علی ہوتا ہے، سمجھے؟ فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ اب دیکھیں آپ کی سماعتیں کہاں تک جاتی ہے، میں اپنے انداز میں پڑھوں گا، آپ اپنے انداز سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو۔ اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے، اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے، گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ حیدری گھر کی دیوار گرا دی، گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو، گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ اب اگلا مصرع آپ دیکھیں، جب سیدہ فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کے قریب پہنچی، ٹھیک ہے، تو آپ تکلفاً بھی وہاں ایک پل کے لیے رکے نہیں، فوراً اندر چلے گئے۔ تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد۔ اچھا چلو، ٹھہرنے کی بات اگر آ گئی ہے، میں ایک بات تھوڑی واضح کر دوں کہ دروازہ جو ہے نا، دروازہ وہاں پہ اگر ہمارا اچھا خاصا بھی رشتہ ہو، بھائی بھائی کا رشتہ بھی ہو، باپ بیٹی کا رشتہ ہو، تو اگر باپ بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، دستک دیتا ہے، صحیح ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے۔ چلو آپ کے ہمارے رشتے تو ایک طرف، رسول اللہ خود اپنی بیٹی کے دروازے پہ کھڑے رہ جاتے تھے، خود رسول خدا شہزادی زہرا کے در پہ کھڑے رہ جاتے تھے، بعد میں آپ اندر تشریف لاتے تھے، سیدہ کی آواز آتی کہ بابا تشریف لے آئیں، تب رسول اللہ اندر جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کا کھڑا رہنا تاریخ میں ملتا ہے، رسول اللہ شہزادی کے در پہ کھڑے رہتے تھے، کھڑا رہنا۔ اب دیکھیں یہ گھر اللہ کا ہے، یہ گھر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، گھر اللہ کا ہے۔ فاطمہ بنت اسد تکلفاً بھی کھڑے نہیں رہے، ایک پل کے لیے بھی دستک بھی نہیں دی، وہاں تو دیوار تھی، دیوار دیکھنے والوں کے لیے تھی، آنے جانے والوں کے لیے نہیں، جن کا راستہ تھا ان کا تو تھا۔ تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد، کیوں؟ علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا، آہا آہا یہ معیار ہے۔ ہاں تکلفاً بھی نہ ٹھہری، تکلفاً بھی نہ ٹھہری ذرا سی بنت اسد،
علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، علی کی ماں کا کہیں گھر میں آنا جانا ہے، حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا، حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا، حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا، درار دل پہ ہے دیوار کا بہانہ ہے۔ حجاب ڈالتی پھرتی ہے باولی دنیا، اصل بات یہ ہے کہ درار دل پہ ہے، دیوار کا تو بہانہ ہے۔ درار دل پہ ہے، دیوار کا بہانہ ہے۔ اب دیکھیں سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے فضائل بتا رہے ہیں، اپنے فضائل، جی اپنے فضائل بتا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ اعزاز ملا، میرا نصیب آپ دیکھیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، اپنا مقدر بتا رہے ہیں زمانے کو۔ فرماتی ہیں کہ اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ بات سمجھ آئے تو بولتے آئیے گا، صحیح ہے۔ اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم، مگر اس کو ایک پل میں گھر سے ہٹایا گیا، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ اس کے ایک گھر میں رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا۔ ہاں، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا، مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ وہ حیدری، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جناب مریم سلام اللہ علیہ نے عرض کی، جب آپ کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، غیر فطری دنوں میں، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، غیر فطری دنوں میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ماں بنی ہے۔ غیر فطری دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تو نے مجھے شہزادہ تو عطا کیا، میں اس کی خوراک کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا وضاحت۔ میں اس کی خوراک کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس کی غذا میں کہاں سے لاؤں؟ غیر فطری دنوں میں میں ماں بنی ہوں، اس کی خوراک کا، بچے کی خوراک کا انتظام کہاں سے کروں؟ اللہ کی آواز آئی، مریم، وہ سامنے جو سوکھا ہوا کھجور کا درخت ہے اسے ہاتھ لگا۔ بی بی مریم نے ہاتھ لگایا، وہ ہرا ہو گیا، اس میں پھل لگ گئے۔ بی بی مریم نے عرض کی، مولا کیا کروں؟ آواز دی، اسے ہلا۔ آپ نے پیڑ ہلایا، 2 کھجوریں گری۔ عرض کی، مولا اب کیا کروں؟ آواز آئی کہ اب ان دونوں کھجوروں کو چبا۔ آواز آئی، اب کیا کروں؟ اللہ کی آواز آئی، اسے اپنے لعاب سے نرم کر، کھجوروں کو چبا کے نرم کر، کھجوروں کو چبا کے نرم کر۔ آواز آئی، مولا اب کیا کروں؟ آواز پروردگار آئی کہ مریم ایک خود کھا، دوسری عیسیٰ کو کھلا، ایک خود کھا، دوسری عیسیٰ کو کھلا۔ کیا 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 مریم نے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کے درخت کی طرف گئے، ہاتھ لگایا، وہ ہرا ہوا، کھجوریں گری، کھجوریں منہ میں رکھی، اسے چبایا، ایک خود کھائی، دوسری عیسیٰ کو کھلائی، ایک خود کھائی، دوسری عیسیٰ کو کھلائی۔ اب یہاں پہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر۔ اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان بنی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔
تو اللہ کی مہمان بنی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا، 3 دن میں تو اللہ کی مہمان بنی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ لہذا اونچی صلوات بھیجے محمد اور علی۔ اب تھوڑا گفتگو کا رخ ضرور بدلے گا، اب ہم تھوڑا تذکرہ زمانے کے امام کی بارگاہ عالیہ میں بھی کریں گے۔ لیجئے مصرع ملاحظہ فرمائے کہ قصر چھوڑی نہیں اللہ نے مہمان نوازی میں، علی کی مہمان نوازی میں اللہ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی، قصر چھوڑی نہیں اللہ نے مہمان نوازی میں، علی کے خیر مقدم کے لیے در مسکرائے گا، علی کے خیر مقدم کے لیے در مسکرائے گا، در مسکرائے گا، علی کے خیر مقدم کے لیے در مسکرائے گا۔ بات سمجھ آئے بولو، علی کے خیر مقدم کے لیے در مسکرائے گا، ہمارا پہلا حیدر، ہمارا پہلا حیدر رب کے جس کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخری حیدر بھی اس کعبے سے آئے گا۔ حیدری ہمارا، ہمارا پہلا حیدر رب کے جس کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخری حیدر بھی اس کعبے سے آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کو جھکتی ہے یہ دنیا، جس کو جھکتی ہے یہ دنیا، وہ ایک بیت ہے 14 کا گھر، جس کو جھکتی ہے یہ دنیا وہ ایک بیت ہے 14 کا، اور گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا۔ اچھا دیکھیں میں آسان کر دوں، یہ بالکل ویسے تو آسان لفظ ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے گھر پہ جائیں، کیا آپ کو روک ٹوک ہے؟ آپ جب چاہیں، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے، گھر کا فائدہ ہی ہے، ہم جب اپنی مرضی سے چاہیں آ سکتے ہیں، جب مرضی سے چاہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا آخر میں لفظ کیا بنا؟ گھر آ جانا، گھر آ جانا، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا، جس کو جھکتی ہے یہ دنیا وہ ایک بیت ہے 14 کا، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا۔ اب پردے میں پہلے امام نے آخری امام سے کچھ گفتگو کی، پردے میں پہلے امام نے، میرے مولا نے آخری مولا سے ایک گفتگو کی۔ وہ کیا کی کہ پردے میں جس کو چاہتی ہے یہ دنیا، جس کو جھکتی ہے یہ دنیا، وہ ایک بیت ہے 14 کا، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا۔ پردوں میں سلطان علی نے طے پایا یہ قائم سے، پردوں میں سلطان علی نے طے پایا یہ قائم سے، طے پایا، یہ بات پکی ہو گئی۔ کیا بات پکی ہو گئی؟ اب مصرع پہلے سے سناتا ہوں تاکہ لطف برقرار رہے۔ جس کو جھکتی ہے یہ دنیا وہ ایک بیت ہے 14 کا، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا۔ پردوں میں سلطان علی نے طے پایا یہ قائم سے، میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پر آ جانا۔ میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پر آ جانا، میں کعبے میں آ جاتا ہوں تم کعبے پر۔
اچھا جس کو چکتی ہے یہ دنیا وہ ایک بیت ہے 14 کا، گھر کا فیض ہی یہ ہوتا ہے جب چاہنا گھر آ جانا، پردے میں سلطان علی نے طے پایا یہ قائم سے، میں کعبے میں آ جاؤں گا تم کعبے پر آ جانا، میں کعبے میں آ جاؤں گا تم کعبے پر آ جانا۔ اب دیکھیں کہ میرے مولا جب آئے، جب میرے مولا تشریف لائے اللہ کے گھر میں تو رسول اللہ لینے کے لیے آئے، رسول اللہ آئے لینے کے لیے، داد دیتے ہوئے قائم نے پردے سے کہا واہ واہ یا علی، آپ کو تو سلطان الانبیاء لینے آئے، آہا واہ یا علی، آپ کو تو محمد لینے آئے، واہ یا علی، آپ کو محمد لینے آئے، کیا بات ہے آپ کی، کیا فضائل ہیں آپ کے، کیا مقام ہے آپ کا، آپ کو محمد لینے آئے۔ میرے مولا نے جو جواب دیا ہے کہ راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے، آہا راہ میں پھول، میرے مولا نے جب یہ داد دی نا قائم آل محمد نے پردے میں، میرے مولا کو واہ یا علی، آپ کو محمد لینے آئے، میرے مولا نے جواب دیا راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے، آہا محمد سارے پہ توجہ رہے، راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے، تیری تکریم بتائیں گے محمد سارے، راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے، تیری تکریم بتائیں گے محمد سارے، مجھ کو لینے کے لیے ایک محمد آئے، تم جب آؤ گے تو آئیں گے محمد سارے۔ ہاں مجھ کو علی 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 ہاں تم جب آؤ گے مجھ کو لینے کے لیے ایک محمد آئے، تم جب آؤ گے تو آئیں گے محمد سارے۔ اب آپ بھی میں بھی ہم مل کے مولا کی بارگاہ میں ایک التجا ہے مگر مصروں کی صورت میں، مولا کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں، التجا ہے کہ مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ۔ اب بات جسے سمجھ آئے، اب کون ہے ایسا علی والا جو امام کا انتظار نہیں کر رہا؟ مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ میرے مولا، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آ، مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آ، حافظ تو ہزاروں ہیں محافظ نہیں کوئی، حافظ تو ہزاروں ہیں محافظ نہیں کوئی، بکھرا ہوا قرآن، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ۔ آپ کو یاد ہے ایک معجزہ رسول اللہ نے دکھایا سورج پلٹا کے، ایک معجزہ حیدر کرار نے دکھایا انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا کے، 2 دفعہ سورج پلٹا ہے، ایک رسول اللہ نے پلٹایا، ایک حیدر کرار نے پلٹایا، ایک رسول اللہ نے پلٹایا، ایک حیدر۔ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ معجزہ دیکھیں، ہم بھی چاہتے ہیں وہ معجزہ دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں، ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں، ہاتھ کی طرف آپ کی توجہ رہے، ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں، ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں،
ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھے مستوں کے مقدر کو جگانے کے لیے آ، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آ، حافظ تو ہزاروں ہے محافظ نہیں کوئی، بکھرا ہوا قرآن بچانے کے لیے آ، ہم بھی تو علی ہاتھ کی انگشت کو دیکھیں ڈوبے ہوئے سورج کو بلانے کے ڈوبے ہوئے سورج کو بلانے کے لیے آ، ڈوبے ہوئے سورج کو بلانے کے لیے آ، اور جو عین پہ کی ہے نا، جو عین پہ کی ہے نا، الف میم نے باتیں، عین عرش، الف اللہ، میم محمد، یعنی یہ معراج کی بات ہے۔ جو عین پہ کی ہے نا، الف میم نے باتیں، جو عین پہ کی ہے نا، الف میم نے باتیں، ان میں سے کوئی بات بتانے کے لیے، ان میں سے کوئی بات بتانے کے لیے آ، عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، عباس کے پرچم کی کشائی ہو حرم میں، پنجاہی منافق سے لڑانے کے لیے، حیدری پنجاہی منافق سے لڑانے کے لیے آ، پنجاہی منافق سے لڑانے کے لیے آ، صدیوں سے ترستی ہے وہ منکر کے لہو کو، آہا صدیوں سے ترستی ہے وہ منکر کے لہو کو، کرار کی تلوار چلانے کے لیے، آہا حیدری، ہاں کرار کی تلوار چلانے کے لیے آ، کرار کی تلوار چلانے کے لیے آ، اجداد کی جاگیر پہ ہو ماتم شبیر، اجداد کی جاگیر پہ ہو ماتم شبیر، میرے مولا کعبے کو عزا خانہ بنانے کے لیے آ، حیدری کعبے کو عزا خانہ بنانے کے لیے، کعبے کو عزا خانہ، خوشنودی محمد اور آل محمد پہ مل کے صلوات پڑھتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ آپ نے چیز سنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جشن کا ماحول ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹھی ہوئی آواز ہی صحیح لیکن پڑھ دوں۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے، ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا کہ کبھی یہ سخنور کی بات ہے، یہ بات اچھی کیا بھائی، کہ بھائی آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، آتا نہیں۔ ایک اعتراض کرنے والا علی والے سے اتنا چڑا، ذکر علی سے اتنا چڑا کہ اس نے آ کے کہا کہ بھائی آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ تو علی والے نے جواب دیا کہ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ اب اسے اسی انداز میں پڑھیں گے تو لطف اور آئے گا۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، وہ جوش میں اگر کہنے لگا کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے، یہی کرنا چاہیے مسلمان کو۔ پھر میں نے کہا تو لو پھر سنو، میں کرنے لگا ہوں۔ پھر میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے، بولے ہٹاؤ، اب دیکھیں آخر تک بولتے آئیے گا، ٹھیک ہے، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ اچھا پھر میں نے کہا
जिहाद पैगंबर करूं बयां, मैंने कहा जिहाद पैगंबर करूं बयां, खंदक का जिक्र है कहीं खैबर की बात है। चिढ़ के कहने लगे कि और कोई तज़किरा करो, इसमें तो साफ ज़ैग़म दावर की बात है, इसमें तो साफ ज़ैग़म दावर की बात है। फिर मैंने सुनाया आयत तत्हीर का नुज़ूल, मैंने सुनाया, ऐसे नहीं, मैंने सुनाया आयत तत्हीर का नुज़ूल। इतना जला वो कहने लगा कि ये घर में रहने दो कि घर की बात है, कहने लगा कि ये घर में रहने दो, ये घर की बात है। फिर मैंने नबी की बुत शिकनी का किया जो जिक्र, कहने लगे कि दुखती हुई रग न छेड़िए, कहने लगे कि दुखती हुई रग न छेड़िए, पाए अली की दोष पैगंबर की बात है, पाए अली की दोष पैगंबर की बात है। मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाक़िया, बोले कि ये रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया जो जिक्र, बोले कि ये गदीर के मिंबर की बात है, बोले कि ये गदीर के मिंबर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में, हैदर की बात है, अहमद की बात बात में, हैदर की बात है। असल जो चीज उसके अंदर थी वो उसने अब जाहिर कर दी। उसने कहा कि भाई ये बात बात में हैदर हैदर करते हो, फातिमा फातिमा करते हो, हसन हसन करते हो, हुसैन हुसैन करते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं, इसके अलावा तुम्हें कुछ सूझता नहीं, इसके अलावा तुम्हारे जलसों में कुछ होता नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि फिर तुम चाहते क्या हो, तकलीफ क्या है, खुजली क्या है, दर्द किस बात का है? तो कहने लगा कि बोले कि जिक्र औरों का आता नहीं है क्यों? मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। हाँ, वो फिर दर्द बाहर आया, कहने लगे कि जिक्र औरों का आता नहीं है क्यों? मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर की बात है। मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। अब देखें, जब मेरे मौला को लेके चले हैं रसूल खुदा, जब रसूल खुदा लेके चले हैं हैदर कर्रार को, अब वहाँ पे अरब में एक दस्तूर था, एक सांप था जिसे अजदहा भी कहा जाए, अजदर। अब वो ये करता था, एक पत्थर पे लिटाया जाता था या झूले में, बहरहाल बच्चे को लिटाया जाता था। वो सांप बताता था कि ये हलाली है या नहीं है। अब बात हैदर कर्रार की है। माँ ने जिसका नाम हैदर रखा हो, हैदर का मतलब ही चीर फाड़ने वाला होता है। हैदर नाम रखा है माँ ने, 3 दिन का अली है, झूले में लेटा हुआ है, पहचान कराता था हलाली है या नहीं, पहचान कराता था। अब वो आया, सांप आया। देखें, जो अल्लाह का चुना हुआ होता है ना, अगर वो झूले में भी हो तो सांप की ऐसी की तैसी कर देता है। अल्लाह का चुना हुआ होना जरूरी है। मेरा मौला झूले में आराम फरमा। अब वो आया अली की पहचान कराने के लिए। जैसे ही वो करीब आया, यदुल्लाह ने अपने बाजू बुलंद किए, फाड़ दिया। या अली, उसके दोनों हिस्से, चेहरे के दोनों हिस्से को अलग कर दिया। परेशान हो गए, अब कैसे पता चलेगा बच्चा हलाली है या नहीं, हलाली है या नहीं, हलाली है या नहीं? मुस्तफ़ा ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसके दिल में इसकी मोहब्बत आ जाए वो हलाली है, जिसके दिल में ना आए समझना हरामी। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं। कयामत तक इसकी मोहब्बत मोमिन की निशानी है। कयामत तक इसका बुग़्ज़ निफाक की निशानी। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली आ जाए
پکا حرامی ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی پوچھنے کی. پھر اس کے منہ سے اس کے باپ کا نام اچھا ہی نہیں لگتا. جس کے دل میں بغض علی ہو اس کے منہ پہ اس کے باپ کا نام اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا باپ اس کا وہ نہیں جو یہ کہہ رہا، کوئی اور ہے. اگر دل میں بغض علی ہے، ہمارا جو مقدر ہے بہت ہی اعلیٰ ترین ہے. اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا، ایسا مولا. دیکھیں ہر نبی کے ساتھ آخری فضائل کا جملہ اور جشن اختتام کو پہنچ چکا ہے. میرے مولا وہ مولا ہے. ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کی. شاہ عبد القادر محدث حق دہلوی، شاہ عبد القادر محدث حق دہلوی دو ہیں، یہ ایک شاہ عبد القادر محدث حق دہلوی. انہوں نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی بات کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے. ہر نبی کے ساتھ ایک ایسا ہوتا ہے جو نبی کی بات کو آسان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے. اب میں ایک واقعے کا سہارا لوں گا اور جشن کو اختتام تک پہنچا دیں گے. رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے. آپ ارشاد رسول اللہ خطبہ فرما رہے تھے. ایک بندہ درمیان سے اٹھا، حالانکہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا خطبہ جاری ہے. وہ بندہ اٹھا، یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے. وہ مانگنے والا تھا، یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اگر وقت ہم گنے تو 2 4 5 منٹ کے بعد وہ پھر اٹھا، یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے. تھوڑی دیر ہوئی، وہ بندہ پھر اٹھا، یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے. چوتھی مرتبہ جب وہ اٹھنے لگا، جب وہ اٹھنے لگا رسول اللہ نے آواز دی، اینا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، میرا مولا تشریف لائے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی اس کی زبان کاٹ دے، یا علی اس کی زبان کاٹ دے. مولا علی علیہ السلام نے یہاں سے پکڑ کے اٹھایا اور باہر لے گئے. اب وہ جو مسجد میں بندے بیٹھے ہوئے تھے حیران. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ یہ وقت دیکھتا ہے، نہ یہ خطبہ دیکھتا ہے، نہ ہدایت دیکھتا ہے، بس مانگتا ہی مانگتا ہے، مانگتا ہی مانگتا ہے. یا علی اس کی زبان کاٹ دو. مولا علی پکڑ کے باہر لے گئے. اب مسجد میں کون خطبہ سنے گا؟ سب کا دھیان تو زبان پہ. اب سب تصور میں، ہاں علی نے اس کا ہاتھ باندھا، اب اس کا منہ پکڑا، اب اس کی زبان کاٹی. یعنی کہ سب دھیرے دھیرے تصور میں آگے بڑھتے جا رہے تھے. اب سرکار خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کون خطبہ سنے گا؟ رسول اللہ نے خطبہ مکمل کیا. آپ تشریف لے گئے حجرے میں، اور یہاں پہ فل سپیڈ میں لوگ مسجد سے باہر نکلے وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کیسے علی نے زبان کاٹی. جیسے ہی وہ مجمع باہر نکلا، ایک منظر عجیب تھا. وہ منظر کیا تھا کہ جس کی زبان کاٹنے کو کہا تھا وہ کچھ کہتا آ رہا تھا. کہتا تھا یا علی تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں، تیرے در جیسا در کوئی نہیں، تیرے جیسا سخی کوئی نہیں، تیرے جیسا کریم کوئی نہیں، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا بادشاہ کوئی نہیں. اب یہاں پہ صحابی حیران پریشان مولا علی کے پاس جا کے کہنے لگے یا علی آپ نے رسول اللہ کا حکم پورا نہ کیا. مولا علی نے مسکرا کے فرمایا تمہیں شک کیسے ہوا؟ حکم رسول کرے اور علی پورا کیسے نہ کرے؟ تمہیں شک کیسے ہوا؟
تمہیں شک کیسے ہوا کہ حکم رسول کرے اور علی اسے پورا نہ کرے؟ میں نے اس کی زبان کاٹ دی ہے، اس کی زبان کاٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا علی اگر زبان کاٹ دی ہے، اچھا بھلا جا رہا ہے، بولتا ہوا جا رہا ہے، چیختا ہوا جا رہا ہے، چلاتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ پھر تمہاری نیت کیا ہے، ذرا صاف صاف بتاؤ۔ انہوں نے کہا صاف تو بات ہے، بولتا ہوا جا رہا ہے، وہ بات تو سیدھی سیدھی سی تھی کہ اس کی زبان کاٹنی تھی، وہ تو بولتا جا رہا ہے، وہ تو بولتا جا رہا ہے۔ علی نے فرمایا اسی لیے نبی نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا مصطفیٰ نے اسی لیے تمہیں نہیں کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ مصطفیٰ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ اصل میں جو اس کی زبان ہے اسے کاٹ کے اسے زندگی بھر کے لیے گونگا کر دوں اور ہمیشہ کے لیے بھکاری بنا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی یہ خطبہ نہیں دیکھتا، یہ وقت نہیں دیکھتا، یہ ہدایت نہیں دیکھتا، یہ مسجد نہیں دیکھتا، یہ احترام نہیں دیکھتا، بس مانگتا ہے، 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 بس مانگتا ہے۔ یا علی اس کی زبان کاٹ دے، یعنی اسے اتنا دے دے کہ پھر کبھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا دے دے کہ پھر کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ وہ جو ہاتھ پھیلا کے مسجد نبوی میں بار بار اٹھ کے سوال کرتا تھا، علی نے اسے اتنا دے دیا کہ اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں، ہمیشہ بانٹتا نظر آ رہا تھا۔ علی 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 علی۔ زمانے نے دیکھا کہ جسے علی نے دے دیا پھر اس کا ہاتھ ایسے نہیں رہا، وہ بانٹتا رہا زندگی بھر۔ ہمیں اللہ نے ایسا امام عطا فرمایا، رسول اللہ نے ایسے اپنے جانشین کو چنا اور ایسا ہادی ہمیں عطا ہوا۔ نبی کی بات کو کیسے آسان کر کے وہ زمانے کو سمجھاتا ہے۔ اگر مولا علی کے علاوہ کسی سے کہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہی جو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مولا نے فرمایا تبھی تو رسول اللہ نے تمہیں نہیں کہا، کیونکہ تم نبی کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبوت کی زبان نے کہا تھا، ولایت کے کانوں نے سنا تھا، زبان نبوت تھی، امامت کے کان تھے۔ جو بات نبی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، نبیوں کو، جو نبی علی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ علی سمجھتے ہیں، اور پھر علی وہ زمانے کو سمجھاتے ہیں جو رسول چاہتے ہیں، آسان کر کے۔ اللہ نے ہمیں ایسا ہادی، ایسا امام، ایسا رہبر عطا فرمایا۔ اور اگر ہم قیامت تک اگر اس بات پہ فخر کرتے رہیں، قیامت تک پھر بھی یہ کم ہے۔ ہمیں اتنا بڑا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ہاں ہم کہیں بھٹکے ہوئے تھے، آج سے کچھ سال پہلے، برسوں پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ سیدہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر، اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں 12 معصوم امام عطا فرمائے۔ ویسے اوروں کے پاس تو ہے ہی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اللہ نے امام ہمیں عطا فرمائے وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ممبر پہ علل اعلان 1 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ بندوں کے درمیان کہ ہمارے امام کی بات اللہ کی بات ہے، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا امام وہ ہے جسے اللہ نے چنا ہے، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا امام وہ ہے جو معصوم ہے، دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمیں اعزاز اللہ نے بخشا، لہٰذا مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد وہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے مولا اس جشن پاک میں جتنے بھی شریک ہوئے ہیں ان کی تمام کی تمناؤں کو مرادوں کو دعاؤں کو قبول فرمائے جتنے بیمار ہیں مولا سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جتنے بھی روزی سے پریشان ہیں مشکل کشا کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام کی نالے پاک کی خاک کے صدقے میں مولا انہیں رزق حلال عطا فرمائے مولا بحق محمد وآل محمد ہر علی والے کے رزق معرفت کے ولایت میں اضافہ فرمائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما یا مولا جتنے بھی اولاد سے پریشان ہیں علی اصغر علیہ السلام کے جولے کے صدقے میں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما یا مولا بحق محمد وآل محمد مظلوم کی حمایت فرما ظالموں کو نست و نابود فرما کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود بر محمد و آل محمد